کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک شہر کی بنیاد ستاروں کے زیر اثر رکھی جائے؟ کیا ایک شہر خلافت، جادو، علم اور سازشوں کا مجموعہ بن سکتا ہے؟ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ایک ایسا شہر جو صرف اینٹوں سے نہیں بلکہ آسمان کے اشاروں، اماموں کی پیش گوئیوں اور طاقت کے متضاد کھیل سے تعمیر ہوا۔ آج ہم قاہرہ کی ایسی تاریخ کی پرتیں کھولیں گے جنہیں جان کر آپ کا تصور تاریخ بدل جائے گا۔ قاہرہ سے پہلے مصر کی اسلامی تاریخ کی بنیاد ایک اور عظیم شہر نے رکھی، الفساد۔ سن 640 میں جب حضرت عمرو بن العاص نے مصر کو فتح کیا تو انہوں نے اس وقت کے بازنطینی دارالحکومت اسکندریہ کو چھوڑ کر دریائے نیل کے کنارے ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ محض جغرافیائی حکمت عملی نہیں تھی بلکہ ایک نیا اسلامی تمدن قائم کرنے کی کوشش تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں مسجد عمرو بن العاص کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسی عبادت گاہ جو نہ صرف افریقہ بلکہ عالم اسلام کے اولین مراکز میں شامل ہوتی ہے۔ الفساد جلد ہی تجارت، ثقافت اور دین کا مرکز بن گیا۔ یہاں اسلامی قانون، خطاطی، تعلیم اور فن تعمیر کے نقوش ابھرنے لگے، لیکن یہ سب قاہرہ کے ظہور سے پہلے کی ایک تمہید تھی، ایک تمہید جس نے قاہرہ کی روحانی اور تہذیبی شناخت کو جنم دیا۔ جب فاطمی خلافت نے شمالی افریقہ سے مشرق کی طرف قدم بڑھایا تو ان کے پیش نظر صرف فتوحات نہیں تھیں بلکہ ایک ایسا مرکز بسانا تھا جو ان کے عقیدے، فلسفے اور سیاسی طاقت کی مکمل عکاسی کرے۔ 969 میں جب اللہ کے حکم پر جنرل جوہر ثقلی نے مصر میں قدم رکھا تو ان کے ہمراہ نہ صرف سپاہی تھے بلکہ فلکیات دان، معمار اور مذہبی مفکرین بھی تھے۔ روایت ہے کہ قاہرہ کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب سیارہ مریخ آسمان پر روشن تھا۔ عربی میں نجم القاہر یہ صرف ایک فلکیاتی مشاہدہ نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ سمجھا گیا۔ اسی نسبت سے اس شہر کا نام رکھا گیا القاہرہ، یعنی وہ جو غالب آتا ہے اور جو فتوحات لاتا ہے۔ قاہرہ کی گلیاں محض فن تعمیر کا نمونہ نہیں تھیں بلکہ ان کی ساخت میں آسمانی ستاروں کی ترتیب، مخصوص زاویوں اور فلکیاتی حسابات کا دخل تھا۔ فاطمی معماروں نے شہر کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ اہم مساجد، محلات اور دروازے مخصوص سیاروں اور برجوں کی سمت میں ہوں۔ قاہرہ ایک ایسا مظہر تھا جو زمین پر فاطمی خلافت کی برتری کو آسمان کے ساتھ مربوط کرتا تھا۔ قاہرہ فاطمی خلافت کا صرف سیاسی مرکز نہیں تھا بلکہ یہ ایک مکمل نظریاتی ریاست کا مرکز تھا۔ یہاں قائم ہونے والی جامع الزہرا ابتدا میں اسماعیلی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی۔ یہ کوئی عام مدرسہ نہیں تھا بلکہ علم، روحانیت، فلسفہ اور سیاسی علوم کا ایک ایسا مرکز جہاں دنیا بھر سے طالب علم آتے تھے۔ یہاں مذہب صرف عبادت تک محدود نہ تھا بلکہ کائنات کے اسرار، فلکیات، طب، منطق، ریاضی اور فزکس کے پیچیدہ سوالات پر گفتگو ہوتی تھی۔ جامع الزہرا کا نصاب ایسا تھا جو دل و دماغ دونوں کو جگاتا تھا۔ فاطمی خلفاء علم کو ایک روحانی جہاد سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی خلافت علم و عقل کے ذریعے دنیا پر اثر انداز ہو۔ جب صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا تو اہل سنت کو اقتدار ملا تو جامع الزہرا کو بند نہیں کیا گیا بلکہ ایک نئے رخ کے ساتھ دوبارہ فعال کیا گیا۔ اب یہ ادارہ اہل سنت کے علمی نظریات کا مرکز بن گیا۔ یہ تبدیلی اس بات کی علامت تھی کہ قاہرہ کی علمی روایت وقت کے ساتھ رنگ بدلتی رہی مگر ختم کبھی نہیں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کے عہد میں قاہرہ صرف خلافت کا دارالحکومت نہیں رہا بلکہ صلیبی جنگوں کے خلاف مزاحمت کا مضبوط گڑھ بن گیا۔ ایوبی سلطنت نے قاہرہ کو فوجی طاقت، دینی استقامت اور ثقافتی احیا کا گہوارہ بنایا۔ اس کے بعد مملوک سلطنت نے اس شہر کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا۔ اس دور میں فن تعمیر، مدارس، تجارتی منڈیاں اور مساجد کا ایک نیا سلسلہ وجود میں آیا، لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1798 میں جب ناپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کیا تو قاہرہ کی فضا توپوں، بارود اور شور سے گونجنے لگی۔ قاہرہ اب ایک روحانی مرکز نہیں بلکہ ایک جنگی میدان بن چکا تھا۔ ناپولین کی آمد نے شہر کے سیاسی اور علمی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد عثمانی اور پھر برطانوی سلطنت نے قاہرہ کو اپنی نو آبادیاتی پالیسیوں کا مرکز بنایا۔ یہاں سامراجی منصوبے بنے، لوگوں کو تقسیم کیا گیا اور اسلامی شناخت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن قاہرہ ہر بار ملبے سے اٹھا، ہر بار اپنے زخم چاٹ کر دوبارہ سانس لینے لگا، جیسے کوئی لازوال کردار جو کتنا بھی ٹوٹے بکھرے مگر فنا نہ ہو۔ آج کا قاہرہ ایک زندہ مگر بکھرا ہوا خواب ہے، جدید مصر کا دل جہاں ٹریفک، شور اور سیاست کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں آج بھی 1000 سال پرانی مساجد کی اذانیں گونجتی ہیں
اور صوفی درویش راتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ جامع الزہرا آج بھی قائم ہے، مگر وہ شعلہ جو کسی زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے علمی مراکز میں شامل تھا، شاید اب صرف روایتوں اور کتب خانوں میں باقی ہے۔ قاہرہ اب بھی تاریخ کی روشنی رکھتا ہے، مگر وہ چمک شاید گرد آلود ہو چکی ہے۔ کیا قاہرہ اب بھی اسلامی دنیا کی روحانی نبض ہے یا صرف ایک پرانی علامت؟ قاہرہ کو جاننے کے لیے محض تاریخ کی کتابیں کافی نہیں، بلکہ ایک حساس دل، جستجو کرنے والا ذہن اور ماضی کو محسوس کرنے والی روح درکار ہے۔ یہ شہر ہمیں سکھاتا ہے کہ تہذیبیں عمارتوں سے نہیں، نظریات، علم اور روح سے بنتی ہیں۔ قاہرہ آج بھی سانس لے رہا ہے، ایک داستان کی صورت، ایک آئینہ جس میں ہم اپنا ماضی، حال اور شاید مستقبل بھی دیکھ سکتے ہیں۔